الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز حاضرین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس نے مجھے قرآن سے متعلق اس مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں ان والدین کا جنہوں نے اپنے بچوں کو مکتب ولی میں اور دوسرے مکاتب میں قرآن کی تعلیم لینے کے لیے بھیجا. آپ تمام حضرات سے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں مکتب ولی کے منتظمین حضرات کا اور اساتذہ کا، جو لگاتار پچھلے کئی سالوں سے بے پناہ محنت سے کام کر رہے ہیں اور جس کا نتیجہ ہر سال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور مکتب ولی لگاتار رواں ہے، دواں ہے، آگے بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنا شکر ادا کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسلام کے لیے، اس دین کے لیے جو ہمیں خیر کی طرف بلاتا ہے، اس دین کے لیے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، اس دین کے لیے جس میں صرف عدل ہی عدل ہے، ظلم کا کوئی حصہ نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنا شکر کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے. اس شخص نے جس طرح پوری زندگی لگا دی اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے قرآن کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کو ہم تک پہنچایا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایسا کلام عطا فرمایا جس نے جہالت کو ختم کر دیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہم سبھی لوگ، یہ پورا محلہ آج بہت خوش ہے الحمدللہ. وہ اس لیے خوش ہے کہ آج ہماری دو بیٹیوں نے اس کلام کو یاد کر لیا ہے، اس کلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے جس کی وراثت سیدھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جاتی ہے. اب یہ دونوں یہ بات کہہ سکتی ہیں کہ میں نے اس کو فلاں سے سیکھا، انہوں نے اس کو فلاں سے سیکھا، انہوں نے اس کو فلاں سے سیکھا، اور انہوں نے ان صحابی سے سیکھا، اور ان صحابی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جنہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنا. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، تکبیر. بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ، بہت مبارکباد کی آپ دونوں بہت مستحق ہیں. آپ کے والدین مستحق ہیں، آپ کے اساتذہ مستحق ہیں. بارک اللہ فیکم جمیعا. ان کی اس کامیابی میں ان کے والدین کا بھی ہاتھ ہے اور آپ تمام لوگوں کا ہاتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب پڑوسیوں کے حقوق بتانے شروع کیے تو ایک صحابی نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج وہ وراثت میں بھی حصہ دے دیں گے. تو ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پہ بڑا حق ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے لیے
اتنی ہی ذمہ داری بھی ہے. بڑی ذمہ داری ہے ایک پڑوسی کی دوسرے پڑوسی کے لیے. تو ہم سب لوگ جب مل کر کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کام کرتے ہیں، تو نتائج ایسے آتے ہیں جو آ رہے ہیں. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے خدا نخواستہ شر کیا ہوتا، اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے خدا نخواستہ اپنی انا کو آگے آنے دیا ہوتا، تو مکتب ولی اس حالت میں نہیں ہوتا جس حالت میں ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. ہم لوگوں کو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نے بتایا کہ عورتوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے. آپ کے سامنے اس پورے محلے کے لیے اب 2 رول ماڈل ہو گئے ہیں جو حافظہ ہیں، اور انشاءاللہ اب اس کے بعد عالمہ بھی بنیں گے باذن اللہ تعالی. ایسے رول ماڈل کو تیار کرنا ہم سب لوگوں کی ضرورت ہے. ہم سب لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام عورتوں کے رول ماڈل سے کبھی خالی نہیں رہا. بالکل شروعاتی دور میں ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ہم دیکھتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. یہ دونوں اپنے وقت کی محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں. لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اماں کیا کریں، اماں بتاتی ہیں کہ یہ کرو. یہ مفتی بھی ہیں وقت. ہم لوگ دیکھتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، وہ ایک دفعہ کسی معلمہ سے کچھ سیکھ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. انہوں نے کہا کہ صرف یہ مت سکھاؤ، لکھنا بھی سکھاؤ. تو ہم لوگوں کو سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورتوں کو نہ صرف پڑھانا ہے بلکہ لکھانا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین علم حاصل کرنا فرض ہے تمام مسلمانوں پہ. اب اس میں تفریق نہیں کہ انہوں نے کہ مردوں کو صرف سکھانا ہے، عورتوں کو نہیں سکھانا ہے. آپ لوگوں کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی، ابھی ایک کتاب شائع ہوئی ہے 40 والیوم پہ، اور اس میں 40 والیوم میں صرف عورتوں کا نام ہے. ان عورتوں کا جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا، یعنی کہ وہ محدثات تھیں. اور اس کو ریسرچ کس نے کیا ہے؟ شیخ اکرم ندوی صاحب نے. اور یہ کتاب شائع ہو چکی. آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلام میں شروعاتی دور میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی بہت مشکل سے کوئی بڑا عالم ایسا ملے گا جس کی کوئی استاذ ایک عورت نہ رہی ہو. آپ کو سن کر کے یہ حیرت ہوگی کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی اساتذہ عورتیں تھیں، اور ان کی پوتی کئی علامہ کی اساتذہ تھیں، استاذہ تھیں. آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کی استاذ بھی ایک محدثہ تھیں جنہوں نے مرنے والے دن بھی حدیث کا درس دیا ہے. اس طرح سے ایک کے بعد ایک میں کئی نام گنا سکتا ہوں آپ لوگوں کو، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اسلام کا معاشرہ ایسی جلیل القدر ہستیوں سے عاری رہا، کبھی نہیں رہا جس میں عورتوں نے درس نہ دیا ہو. ایک زمانہ گزرا ہے کہ عورتوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث کا، فقہ کا اور تفسیر کا درس دیا ہو. ایک زمانہ گزرا ہے جب حدیث کو عورتوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے لکھوایا ہے اور مردوں نے لکھا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تمام بیٹیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہماری تمام بہنوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہماری تمام ماؤں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور ٹھیک یہی بات مردوں کے لیے بھی ہے. ہمارے تمام بچوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمارے تمام بھائیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے تمام بزرگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. علم اور اسلام بالکل ایسے ہیں، خوب جان لیجئے، علم اور اسلام بالکل ایسے ہیں.
دونوں الگ الگ کبھی نہیں ہو سکتے۔ سب خیریت ہے ادھر؟ سب ٹھیک ہے ادھر؟ ٹھیک۔ اب دو باتیں میں آپ سے قرآن کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا۔ قرآن کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس پر نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور پھر اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ اس کو لکھو، اور پھر اپنے سامنے لکھوایا۔ وہ جو انہوں نے اپنے سامنے لکھوایا اس کے چند صفحات ابھی بھی موجود ہیں، جو لندن میں برمنگھم یونیورسٹی میں رکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح انہوں نے لکھوایا وہ آج تک موجود ہے، جس طرح انہوں نے پڑھا وہ آج تک موجود ہے، اور یہ معجزہ ہے، کسی اور کتاب کے لیے یہ بات نہیں۔ قرآن وہ لنک ہے جو مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ قرآن وہ چیز ہے جو ہمیں ہمارے ہر مشکل وقت میں آ کر کے اللہ کی جانب سے ہدایت دینے کا کام کر سکتا ہے، اگر ہم پڑھ کر کے سمجھ سکیں تو۔ قرآن وہ چیز ہے جب ہمارے دل ہل رہے ہوتے ہیں اس کو قوت دے سکتا ہے، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو۔ یہ وہ کتاب ہے جس دن نازل ہوئی اس دن بھی معجزہ تھی اور آج بھی معجزہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن وہ چیز ہے جو ثابت کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن وہ چیز ہے جو ثابت کرتا ہے کہ میں اور آپ صحیح دین پر ہیں، ہمارے دل کو تقویت دیتا ہے کہ میں اور آپ اس دین پر ہیں جس دین سے اللہ راضی ہے، اس دین پر ہیں جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کا یہ دن بہت مبارک دن اس لیے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچیوں نے یہاں عربی میں تقریر کی اور آپ نے سنا ان کو، اور یہ وہ شروعات ہے، یہ وہ شروعات ہے جس کو اگر آپ نے اس کی حفاظت کی، اس کو پروان چڑھایا تو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ عربی وہ زبان ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پسند فرمایا قرآن کو نازل کرنے کے لیے، اس لیے عربی ہماری مادری زبان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم لوگوں کی یہ پہلی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہمیں وقت لگانا چاہیے عربی سیکھنے میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عربی میں علامہ ہو جائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی ایسے سیکھ لیجئے کہ پورا قرآن ہی سمجھ جائیے، اگر کر لیجئے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ شروعات کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ اگر آپ ایک جملہ پڑھ سکیں گے تو آپ کا بیٹا اور بیٹی کتاب پڑھے گا عربی میں انشاءاللہ، اور جب وہ عربی میں کتاب پڑھیں گے تب قرآن کو سمجھیں گے، جب قرآن کو سمجھیں گے تب ہدایت آئے۔ تو قرآن کو حفظ کرنا بے پناہ ضروری ہے، ہر ایک حرف پر 10 ثواب ہے، اور اللہ سے ڈائریکٹ رشتہ جڑ جاتا ہے۔ تو سوچئے قرآن کو سمجھنے سے اللہ کا کیسے رشتہ جڑتا ہوگا۔ بس یہ باتیں میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی اس ملک میں ہر 100 میں 47 بچے، میرے بچے 47 بچے ہر 100 میں انگوٹھا چھاپ ہیں۔ اس امت کے 47 بچے انگوٹھا چھاپ ہیں۔ تو اس محلے میں بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے، جو مکتب نہیں جا رہے، جو مدرسے نہیں جا رہے۔ اللہ میاں مجھ سے بھی پوچھیں گے اور آپ سے بھی پوچھیں گے، پڑوسی ہیں آپ،
اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بچہ نہیں جا رہا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اسکول کی فیس دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف اپنا بچہ، اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف اپنی بیوی، اپنا بچہ، اپنی بیٹی، یہاں پر رک نہیں گیا اسلام کا رشتہ، پڑوسی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کما لیا میرے بھائیوں، میں نے کچھ نہیں کما لیا، یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے جو آ گیا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائیں تو اس کے لیے اس کی راہ میں خرچ کیجیے، اور اس کی راہ میں سب سے بہترین خرچ تعلیم پر ہے۔ تو خاص کر کے اپنے اولاد کی تعلیم پر، خاص کر کے اپنی تعلیم پر، خاص کر کے اپنی تعلیم پر، خاص کر کے اپنی تعلیم پر۔ بات سمجھ میں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں؟ آخرت میں نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ شوہر، اکیلے کھڑا رہنا اور اکیلے جواب دینا ہے۔ خوب سمجھ لیجیے اس بات کو۔ تو سب سے پہلے خود تعلیم حاصل کیجیے، چاہے کچھ بھی حاصل کیجیے، اس کے بعد خرچ کیجیے اولاد پر، اہلیہ پر، اولاد پر، اور تعلیم دلوائیے سب کو، اہلیہ کو بھی، اولاد کو بھی، اماں کو بھی، ابا کو بھی، اور اس کے بعد پڑوسیوں پہ خرچ کیجیے، ان کی اولاد پہ خرچ کیجیے، ان کی تعلیم میں خرچ کیجیے۔ یہ جو 47 بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، جو انگوٹھا چھاپ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں یہ آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ اچھا، یہ تو 47 وہ ہیں جو کوئی تعلیم حاصل نہیں کر رہے، اور صرف 17 بچے 10ویں جماعت پاس کر پا رہے ہیں۔ ہر 100 میں صرف 17 بچے 10ویں جماعت ہم لوگ پاس کروا پا رہے ہیں۔ تو جو نہیں پاس کر رہا ہے وہ بھی میری غلطی ہے اور آپ کی غلطی ہے، خوب سمجھیے اس بات۔ اور مرنے کے بعد کوئی پیسہ لے کے تو گیا نہیں آج تک۔ شاہجہاں بھی تاج محل اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکے، لال قلعہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکے، سب چھوڑ کے جانا پڑا۔ نمرود کو بھی پورا خزانہ چھوڑ کے جانا پڑا، کچھ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا۔ تو میں اور آپ کیا لے کے جائیں گے؟ بس وہی لے کے جائیں گے جو آپ اس دنیا میں دے دیں گے، بس اتنا ہی بھر لے کے جانا ہے جو اس دنیا میں دے دینا۔ تو پڑوسیوں کا خیال رکھیے، پڑوسیوں سے زور زبردستی نہ کیجیے، ان کے بچوں کا خیال رکھیے، پڑھائیے انشاءاللہ۔ آئیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب لوگ اپنے گھر میں تمام لوگوں کو، اپنے پڑوس میں تمام لوگوں کو تعلیم دینے اور دلانے کا ماحول بنائیں انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اگلے سال پھر یہاں جمع ہوں، اور انشاءاللہ 2 سے زیادہ بچیاں حفظ مکمل کریں، اور بچیوں کے ساتھ بچے بھی کریں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔